السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر سسٹرز، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ سیرت النبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 4th پارٹ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس سے پہلے کی جو 3 ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہیں وہ آپ نے اچھے سے سنی ہوں گی، اور ساتھ ہی میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہوگا انشاءاللہ۔ شاید کچھ بہنوں کے ذہن میں یہ بھی سوال آتا ہوگا کہ ابھی تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کچھ جو ہے ڈسکس نہیں کر رہے ہم، تو میں آپ کو یہ بتا دوں، کنفیوژن جو ہے میں کلیئر کر دوں کہ میں آپ کو پہلے یہ آئیڈیا دے رہی ہوں کہ عرب کے حالات کیا کچھ تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک سے پہلے، کیسے اللہ تعالیٰ نے مکہ کی جو سرزمین ہے وہ آباد کی، کیسے کعبہ شریف تعمیر کیا گیا، کیسے طواف اس کا شروع ہوا، کیسے پھر عرب میں بت پرستی سٹارٹ ہوئی، اور اس کے بعد کیا کچھ حادثے جو ہے پیش آئے، اور اس کے بعد جو ہے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ پہنچیں گے، ٹھیک ہے؟ بیکاز یہ چیزیں آپ لوگوں کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ چیزیں جو ہے آپ صحیح سے پھر آپ سیرت کو جو ہے انٹر ریلیٹ کر پائیں گے ایک دوسرے سے، بیکاز اگر میں ڈائریکٹ سیرت پہ پہنچ جاتی یا ڈائریکٹ سیرت سے سٹارٹ کرتی تو شاید آگے جو پوائنٹس آنے والے تھے وہ آپ کو بہتر طریقے سے میں سمجھا نہیں پاتی، بیکاز اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے حالات جو ہے وہ جاننا، ان کی نالج رکھنا بہت ضروری ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو بہت کچھ اس سے سیکھنے کو بھی ملے گا، کیونکہ اگر انسان جو ہے ایک چیز کوئی سیکھے تو اس کی نالج میں obviously ایڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کم نہیں ہوتا ہے، کچھ ایڈ ہی ہوتا ہے۔ تو خیر، اب ہم پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ عرب کے 3 قسمیں ہیں، جیسے کہ میں نے بولا تھا آپ کو پیرشڈ عربز ہے، اسی طرح سے ہے عربائزڈ عربز، اور اسی طرح سے قحطانین عربز، تو وہ سب چیزیں آپ جانتے ہیں۔ آج ہم اس کے آگے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو اب سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب انہوں نے جرہم قبیلے کی بیٹی سے شادی کی، تو اب آگے چلتے چلتے ان کی عمر جو ہے 16 سال ہوئی، وہ 16 ایئرس کے ہوئے، اور ان کے جو والد تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ جو ہے اپنے بیٹے کے پاس جاؤ، یعنی کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس، اور آپ دونوں جو ہے مکہ مکرمہ میں میرا گھر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا گھر بناؤ، یعنی کہ کعبہ شریف کی تعمیر سٹارٹ کرو، اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ کرو۔ اب تاریخ میں یہ آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ گئے مکہ مکرمہ، انہوں نے یہ ساری باتیں جو ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بولی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، بالکل آپ نے تو حکم دیا ہے کہ میرا کعبہ بناؤ، اور ہم بنانے کے لیے بالکل تیار ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ کتنا ایریا ہے، کتنی لینگتھ ہونی چاہیے، کتنی بریڈتھ ہونی چاہیے، کعبہ شریف جو ہے کہاں تک ہے، کہاں تک نہیں ہے، کہاں تک دیواریں ہوں گی، تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں نہیں پتا۔
تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ اس بارے میں جو ہے پریشان نہ ہو، آپ اس کی ٹینشن نہ لیں، ہم آسمان پہ جو ہے ایک بادل بھیجیں گے، ایک کلاؤڈ کا ایک ٹکڑا بھیجیں گے، اس کلاؤڈ کا جہاں جہاں تک سایہ ہوگا آپ سمجھ لیں کہ وہ جگہ جو ہے کعبہ شریف ہے، اور جہاں اس کلاؤڈ کا، جہاں اس بادل کا سایہ نہ پڑے، آپ سمجھ لیں کہ وہ جگہ جو ہے کعبہ شریف نہیں ہے۔ تو اب جو ہے ایسا ہوا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اوپر آسمان میں ایک بادل کا ٹکڑا دیکھا، اور جہاں جہاں اس کا سایہ پڑا وہاں پہ انہوں نے کھودنا سٹارٹ کیا، اور ایسے جو ہے اللہ کے کعبے یعنی کعبۃ اللہ یا کعبہ شریف کی تعمیر جو ہے سٹارٹ ہوئی۔ تو اب سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو ہے انہوں نے نشان لگائے، اور چیزیں جو ہے انہوں نے اچھے سے تعمیر کرنا سٹارٹ کر دیا کعبۃ اللہ کو، اور جب انہوں نے کھودنا سٹارٹ کیا تو وہاں سے نیچے سے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے بنیادیں ملی۔ تو ایسے جو ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی، سٹارٹ ہوئی۔ تو اب آپ نے اکثر جو حاجی ہمارے حج پہ جاتے ہیں، یا آپ نے ٹی وی پہ بھی دیکھا ہوگا کہ مقام ابراہیم جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی کہ کعبہ شریف کے نزدیک ہی ایک چھوٹا سا اسکوائر شیپ کا ایک پتھر ہے، سٹون ہے، جو کہ ایک سونے کے گولڈ کے گنبد میں، ڈوم میں دیکھا جاتا ہے، جس کو ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ وہ کہاں سے آیا اور وہ کیا ہے، اس کو مقام ابراہیم کیوں کہتے ہیں، یا اس کے بارے میں جو ہے ہسٹری کیا کچھ کہتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہے میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ تو مقام ابراہیم کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک صحیح روایت سے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں جو ہے کعبہ شریف کی تعمیر کرنا سٹارٹ کی تو دیواریں اونچی ہوتی گئی۔ اب وہ تو ہے کچھ حد تک وہ ہے زمین پہ رہ کے تعمیر کر سکتے تھے، اس کے بعد جب زیادہ دیواریں اونچی ہوئی تو ان کا اوپر چڑھنا جو ہے ناممکن تھا۔ تب ایسی کوئی مشینری بھی نہیں تھی نا اس ٹائم پہ کہ انسان آسانی سے جو ہے اوپر والے ایریا کو کنسٹرکٹ کر سکے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس بات کا جو ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بولا کہ اللہ تعالیٰ میں تو ایسے مطلب اب یہاں تک میں نے کنسٹرکٹ کر لیا ہے، بٹ یہاں سے آگے جو ہے میں کیسے کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہم جو ہے ایک پتھر کو حکم دیں گے، آپ ایک پتھر لائیں، ہم اس پتھر پہ کو حکم دیں گے، اور وہ پتھر جو ہے آپ کے تابع ہو جائے گا، یعنی کہ وہ آپ کا حکم مانے گا، چاہے آپ اس کو اوپر چڑھنے کے لیے بولے، نیچے اترنے کے لیے بولے، جو بھی بولے وہ جو ہے آپ کا حکم مانے گا، ٹھیک ہے۔ تو تو ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو حکم دیا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اس پتھر پہ چڑھ گئے۔ جب اس پتھر پہ وہ آ گئے تو اس پتھر پہ جو ہے نشان بن گئے، ان کے پیروں کے نشان بن گئے۔ تو اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے اسی پتھر پہ کعبہ شریف کی کنسٹرکشن کرنے لگے، دیواریں جو ہے اونچی ہو گئی، اور فائنلی کعبہ شریف کی تعمیر جو ہے کمپلیٹ ہو گئی، اور اس پتھر پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے قدموں کے نشان پڑ گئے، تو اس وجہ سے اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اور
آج پریزنٹلی جہاں جس جگہ یہ مقام ابراہیم ہم دیکھتے ہیں وہ اصل میں اس جگہ نہیں تھا پہلے. یہ آپ جان لیں کہ جس جگہ آج ہم مقام ابراہیم کو دیکھتے ہیں وہ پہلے اس جگہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر ختم کر لی تو انہوں نے وہ پتھر وہیں پہ چھوڑ دیا، یعنی وہ کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے. اب ایک بار کیا ہو گیا کہ اب ایک بار فلڈ آیا، سیلاب آیا، اور سیلاب کی وجہ سے جو یہ مقام ابراہیم ہے یہ کعبہ شریف سے تھوڑا دور چلا گیا. ٹھیک ہے. سیلاب نے اس کو تھوڑا دور بہا لیا. تو اب صحابہ جو ہے وہ اکٹھے ہوئے. اب جب وہ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایسے جو ہے مقام ابراہیم یہ کعبہ شریف کی دیوار سے تھوڑا دور سیلاب کی وجہ سے پہنچ گیا ہے. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. کیا اس کو واپس اپنی جگہ پہ رکھا جائے یا جہاں پہ اس کو سیلاب نے پہنچا دیا ہے وہیں پہ چھوڑ دیا جائے. تو فائنلی جو ہے انہوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. تو ڈیسائیڈ کر کے جو ہے آپس میں اب انہوں نے یہ سوچا کہ نہیں، اب جو ہے مقام ابراہیم کو وہی چھوڑے جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو پہنچا دیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو واپس جو ہے کعبہ شریف کے پاس نہ لائے، کیونکہ اس ٹائم پہ جو ہے عرب میں طواف کرنے آتے تھے، مکہ جو ہے لوگ طواف کرنے آتے تھے. تو اگر یہ جو ہے مقام ابراہیم کعبہ شریف کی دیوار کے پاس ہوتا، تھوڑا سا دور ہوتا، تو جو حاجی ہیں ان کو پرابلم ہو جاتی طواف کرنے میں. تو انہوں نے سوچا کہ کوئی مسئلہ نہیں، اب جب یہ کعبہ شریف کی دیوار سے تھوڑا دور ہی اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا ہے اس کو، تو اب وہی رہنے دے. کیونکہ اگر اب ہم اس کو چھیڑیں گے تو آگے چل کر جو ہے ہر دور میں اس کو کوئی نہ کوئی جو ہے تبدیل کرتا رہے گا. تو بہتر یہی ہے کہ جہاں اللہ نے پہنچا دیا وہاں رہنے دو. تو اس وجہ سے جو ہے مقام ابراہیم جو ہے وہ اپنی جگہ سے نہیں، جہاں اوریجنل اس کی جو جگہ تھی وہاں سے لے کر جو ہے دوسری جگہ پر پہنچ گیا. ٹھیک ہے. اور اللہ کی حکمت یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسی جگہ کھڑے ہو کر جہاں اللہ تعالیٰ نے فلڈ کی وجہ سے اس مقام ابراہیم کو پہنچا دیا، اسی جگہ پر بالکل عین ہی اسی جگہ پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کو دیکھتے تھے کہ مطلب کیا میں نے دیواریں ٹھیک کھڑی کی ہیں، کیا لینتھ بریڈتھ جو ہے وہ ٹھیک ہے. تو اس جگہ وہ دیکھتے تھے. تو دونوں ہی جو ہے مقام ابراہیم بن گئے. تو اب جو ہے کعبۃ اللہ پوری طرح سے بن کر تیار ہوا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اب جو ہے آپ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں. تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اسی مقام ابراہیم کی جگہ پر دعوت دی لوگوں کو کہ آپ حج کرنے آ جائیں. اور کچھ کا کہنا ہے کہ میدان عرفات میں دعوت دی. کچھ کا کہنا ہے کہ جبل قبیس جو سب سے پہلا پہاڑ زمین پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو زمین سب سے پہلا پہاڑ زمین پر رکھا اس کو ہم جبل قبیس کہتے ہیں. جبل کہتے ہیں پہاڑ کو. تو کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس پر کھڑا ہو کے دعوت دی. تو اب فائنلی جو ہے لوگ طواف کرنے کے لیے آ گئے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام انہوں نے بھی طواف کرنا جو ہے طواف کیا کعبۃ اللہ کا. تو پھر اس کے بعد جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو ہے انہوں نے شادیاں کی اور ایسے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو آباد کیا. اور اس پورے علاقے میں سوائے جو دین توحید کے کوئی اور دین نہیں تھا.
تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اچھے سے جو ہے ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دنیا اور آخرت میں اس کا اجر دے۔ فی امان اللہ۔